إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا ہمارے زندگیوں سے امن چھوٹتا جا رہا ہے، انسان پریشان ہے، اس کی زندگی سے سکون اٹھتا جا رہا ہے، پریشانی، مایوسی، غم، بے چینی کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ایک معاشرے میں اگر امن ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عدل اور انصاف ہو۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه۔ آج کے ہمارے مقرر برادر احمد حامد ہیں۔ میرا موضوع ہے امن کی دعوت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے زندگیوں سے امن چھوٹتا جا رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں اسلام اور امن دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام بھی امن سے نکلا ہے، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اس کو امن ملتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک امن کا دائی بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھہر جاؤ، ڈٹ کر قائم ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ انصاف کے لیے، اور اللہ کو گواہ بنا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کہ انصاف تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے قریب لوگوں کے کیوں نہ ہو، تم انصاف سے دور نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو امن ملتا ہے۔ یہ امن اسلام نے دیا، یہ حل اسلام نے دیا۔ تو انفرادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں وہ مسافر ہے، تھوڑے دن کا مہمان ہے، اسے جانا ہے، اسے سوال کا جواب دینا ہے، وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں صبر سے رہوں گا اس دنیا میں، تقوی کے ساتھ رہوں گا اس دنیا میں، صبر کے ساتھ رہوں گا اس دنیا میں، تاکہ میں میرے رب کا دیدار کر سکوں۔ وہ شخص کو اس دنیا میں بھی عمل ملتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ سیزنل مسلم ہونے سے امن نہیں آئے گا، سیزنل مسلم ہونے سے امن نہیں آئے گا۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے جو دیے گئے احکام ہیں اس پر چلنے۔ یہ ہے انفرادی طور پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام ہمارے لیے ایک ایسی نعمت دی ہے جس نے ہمیں ایک ایسا فیملی سٹرکچر، ایک ایسا فیملی سسٹم بھی دیا ہے جس کے تحت الحمدللہ ہم امن حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حالات جو آج چل رہے ہیں جس میں فیملی سسٹم کا کوئی رول نہیں، جس میں ایک فیملی ویلیوز جو ہوتی ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، جہاں پر اولڈ ایج ہومز بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں پر آرفنیجز میں بچوں کے ماں باپ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو وہ لوگ آرفنیجز یتیم خانوں میں داخل کر رہے ہیں، جہاں پر ایکسٹرا میرٹل افیئرز چل رہے ہیں، جہاں پر ان میریڈ مدرز کے سسٹم چل رہے ہیں، جہاں پر سنگل پیرنٹنگ کے سسٹم چل رہے ہیں۔ یہ سارے سسٹمز جو ہے امن کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں فیملی سسٹم جو دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آپ اگر سٹیٹسٹکس دیکھیں، اولڈ ایج ہومز، اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کی جگہ گھر میں نہیں ہے، ان کی جگہ اولڈ ایج ہومز میں ہے۔ اسلام نے اسے ریجیکٹ کیا، اسلام نے یہ حکم دیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں
تمہارے امن حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اولڈ ایج ہومز کی کوئی اوقات نہیں ہے اسلام میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. حسن اخلاق کے سب سے بڑے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یا دونوں بڑی ایج یعنی اولڈ ایج میں پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کرو، انہیں اف نہ کرو. آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہمارے ماں باپ جو ہمیں پیدا کرتے ہیں، جو ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، اپنی نیند کو گواتے ہیں تاکہ ہمیں نیند آ جائے، اپنی بھوک کو دور کرتے ہیں تاکہ ہم سکون سے کھا سکیں. وہ ماں باپ جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اف نہ کرو. اف کا مطلب کیا ہے جانتے ہو آپ لوگ؟ آج کا ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے، ماں باپ اگر کچھ کہہ دیں تو آپ ان کو دیکھیں گے نہیں، آپ پلٹ جائیں گے، اپنا چھاتا پھیلاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. اف تو دور کی بات ہے. واللہ یہ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، یہ تعلیمات دی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے امن آنے کا ذریعہ ہے. میرے نوجوانوں یاد رکھو، سن لو اور سمجھ لو، اسلام ماں باپ کو ایک امن کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ اپرچونٹی جس کے پاس ہے وہ یوز کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. گویا یہ کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ سے ناراض ہے، تو اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے. اور واللہ جب اللہ آپ سے ناراض ہوگا تو آپ امن کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ امن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے. میرے بھائیوں، اسی طرح ہمارے جو ازواج ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بھی حق دیا، وہ بھی ہمارے لیے امن حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. لیکن جہاں معاشرے میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلتے ہیں، ان میرڈ مدرز کے سسٹم چلتے ہیں، جہاں پر سنگل پیرنٹنگ پروموٹ کی جاتی ہے، وہاں یہ سکون، یہ امن نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے. یہ نشانی ہے اللہ کی. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے اندر سکون پا سکو، راحت لے سکو، امن حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے محبت کو اور رحمت کو تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں ڈال دیا ہے. واللہ یہ بے شک نشانی ہے. جب ایک بیٹی اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، ایک دن میں وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے اتنا پروٹیکٹیو فیل کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو ایک دم اجنبی تھا، نکاح ہوا اور وہ اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن، ایک حفاظت کا حصہ سمجھتی ہے اپنے شوہر کو. یہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اللہ ڈالتا ہے. یہ سکون اللہ ڈالتا ہے، یہ محبت اللہ ڈالتا ہے، یہ رحم اللہ ڈالتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ ہے سکون حاصل کرنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت قرار دیا. یہ ایک عبادت ہے، لیکن معاشرے نے اس کو ایک الگ ہی انجام دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یو ایس میں ہر 39 سیکنڈز میں ایک طلاق کا کیس آتا ہے. ہر 39 سیکنڈز میں ایک طلاق کا کیس رجسٹر ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جب اسلام نہیں ہوتا. یہ بدامنی ہوتی ہے جب اسلام نہیں ہوتا. ہماری اولاد وہ بھی ہمارے لیے امن کا ذریعہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن جس معاشرے نے وہ موجود ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو یتیم خانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ یہ سکون سے محروم ہو جائیں گے، وہ یہ امن حاصل کر ہی نہیں سکیں گے. اسلام نے یہ تصور دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہم سب کو کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے لیے ہماری اولاد ثواب جاریہ ہے. ہماری ان کے اوپر فوکس، ان کی اوپر تعلیم، ان کے دین کی
بھلائی، ان کے دین کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارے انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، وہ آخرت میں ہمارے درجات کو اونچا بھی کر سکتے ہیں۔ تو امن ایسے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو دیا اور ہر رشتے کو بہت ہی پیارے انداز سے حق ادا کرنے کا ایک ایسا اصول دیا، جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جہاں پر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رانگ کمپٹیشن ہے، نیگیٹو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے سے بھائی بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جو محبت صحابہ میں تھی، جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ان کے صحابہ کے لیے ہم یہ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بلال رضی اللہ عنہ کتنے عزیز تھے، کتنے قریب تھے، کتنے محبوب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ محبت تھی کس کی بنیاد پر؟ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اپنے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، اس سے بھی امن آتا ہے، رحم کا معاملہ کریں، اس سے بھی امن آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور ان کے ذریعے سے بھی ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور سو جائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے بتایا وہ شخص جس کی تکلیف اور شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، اور یہی امن لا سکتا ہے۔ لا إله إلا الله لا إله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ, शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो मुआशरे में एक इस्लाम का इमेज दिया जा रहा है कि नाउज़ बिल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी से मिला हुआ है, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या गवाही देती है। हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे, एक छोटी सी एक जर्नी लेंगे। पिछले जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो ब्लडशेड हुए हैं, उसमें इस्लाम किधर था। जब हम देखते हैं तारीख 1618 से लेकर 1648 तक, इन 30 सालों में यूरोप में कई जंगें हुए लोकल लेवल पर, यूरोप के अंदर, जिसमें 5 मिलियन लोग मारे गए, यानी 50 लाख लोग मारे गए। इस्लाम उसके बीच में नहीं था, इस्लाम का कोई दखल नहीं था। हम जब देखते हैं 1861 से लेकर 1865 में जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई, उसमें 8 लाख लोग मारे गए, इस्लाम का उसमें कोई दखल नहीं था। हम जब देखते हैं 1914 से लेकर 1918 में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसमें 50 मिलियन लोग मारे गए, इस्लाम का उसमें कोई दखल नहीं था। हम जब देखते हैं 1939 से लेकर 1945 तक, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसमें 70 मिलियन लोग मारे गए, इस्लाम का उसमें कोई दखल नहीं था। और इसी तरह हम देखते हैं 1955 से लेकर 1975 में जो वियतनाम वॉर हुई थी, उसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मारे गए, इस्लाम का उसमें कोई दखल नहीं था। इस्लाम अस्सलाम के पास से आया है, अल्लाह ने अपना नाम रखा अस्सलाम। तो जब अल्लाह ने अपना नाम रखा अस्सलाम और दुनिया वालों को दिया इस्लाम, तो वो अमन के खिलाफ कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम ही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक दीन है, काबिल कबूल दीन इस्लाम है। इस इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमात दी कि हर इंसान इज्जतदार है, हर इंसान को इज्जत दी जाए, हर मासूम को इज्जत दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि कोई भी शख्स एक मासूम का कत्ल करता है तो गोया ये कि उसने इंसानियत का कत्ल कर दिया, और कोई भी शख्स एक मासूम की जान बचाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने सारी इंसानियत की जान बचा दी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान हुक्म दिया कि तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम बच्चों को मारो, औरतों को मारो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम बुजुर्गों को मारो, ये दीन इस्लाम है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस अमन की दावत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह यूसुफ सूरा नंबर 12 आयत नंबर 108 में, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن، یہ بلاغ للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، یہ امن کی کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہر بار امن کی دعوت کا یہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ ایک خیر امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم امر بالمعروف کا حکم دیتے ہو، اچھے چیزوں کا حکم دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور حالت ہے ایمان کی۔ تو ایک مسلمان ہر بار امن کا دائی بنا رہتا ہے، ایک مسلمان ہر بار امن کی دعوت دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بھی جان لو ہماری یہ ذمہ داری امن کی دعوت کی جو ہے وہ یہ اس بات کی دلیل بھی دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ تو ہمارا دعوت کا کام ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ الرحمن نے بیٹا جنا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا۔ اس برائی کو اگر دل میں بھی نہ دیکھو تو اپنے ایمان کو ٹٹول لو میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے، رحمان نے بیٹا جنا، یہ کیسی گندی بات کہتے ہیں۔ اگر اس بات کا احساس آسمان کو ہو جائے وہ پھٹ جائے گا، زمین کو ہو جائے وہ کھل جائے گی، پہاڑوں کو ہو جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیسے جرت کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ رحمان نے بیٹا جنا۔ تو ہم اگر دعوت دین کا کام کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دعوت دین جب ہم یہ دعوت کا کام کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، میرے پاس ایک بھی آیت آئے اس کو پھیلا دو۔ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک چیز جو آپ کو معلوم ہے اچھے انداز سے دوسروں تک پھیلا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جس نے ہمارے لیے آنسو بہائے، جس نے ہمارے لیے خون بہایا، جس نے ہمارے لیے پیروں پہ سوجن لائی، جس نے ہمارے لیے غم اٹھائے، جس نے ہمارے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں۔ آپ کے اور میرے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اور یہی نہیں، آخرت میں بھی ہر نبی، ہر لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے ہوں گے جو کہیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، امن کی دعوت اللہ کا حکم ہے، امن کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن
اور فرمان ہے ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ضرورت ہے کہ ہم امن کے پیغام کو عام کریں، اپنے اخلاق کو اس دنیا کے سامنے لائیں تاکہ وہ لوگ یہ نمونہ دیکھیں کہ یہ اسلام کیسا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی تقریر ایک آیت اور ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس شعر سے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں جو یہ بتاتا ہے، جو یہ رشتہ دیتا ہے امن اور اسلام کا۔ اگر خوشبو سے ہے چمن کا رشتہ تو اسلام سے ہے امن کا رشتہ، اگر خوشبو سے ہے چمن کا رشتہ تو اسلام سے ہے امن کا رشتہ۔ جنگ و جدال نہیں، محبت ہے ایمان ہمارا، حامل قرآن ہے ہم، امن ہے پیغام ہمارا، امن ہے پیغام ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سیشن بڑا ہی دلچسپ ایک اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، سوال و جواب کی نشست۔ تو پہلا سوال ہم لیں گے بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اکثر یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو لوگوں میں جو ہمارے یہ کہنے کو ہم لوگ اسلام پہ، اب دیکھیے مشکلات کہاں آ رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی اسلام پہ چل رہا ہے اور دوسرا نہیں چل رہا ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ میں مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان آپسی جھگڑا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، تو اسلام میں کیا اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اس چیز میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے قرآن پاک سورۃ النساء اور متعدد احادیث میں واقعی یہ سوال بہت اچھا ہے۔ ابھی تک جو تقریریں ہو رہی تھی دنیا کے امن کا، سارا معاملہ ہے کہ میاں گھر میں امن رہے۔ ہاں میرے بھائی، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ ہمیشہ بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کی خوبیوں پر نگاہ رکھے، اور شوہر کا کام یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف کے تحت اپنی بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھے، کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ لا الہ الا اللہ، لا